میں 3 سال کی تھی جب میرا نکاح ایک 20 سال کے لڑکے سے کر دیا گیا۔ جب میں جوان ہوئی تو میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئی۔ میرے شوہر میرے نام پر اپنی جائیداد کی ہوئی تھی۔ میرے والدین نے ایک چال چلی اور میرا طلاق کا مطالبہ کر دیا، لیکن میں زبردستی خود اپنے شوہر کے گھر رخصت ہو گئی۔ شادی کی رات جب میرا شوہر میرے کمرے میں آیا تو دیکھا کہ میرا شوہر تو میں 3 یا 4 سال کی تھی جب مجھے میری امی تیار کر کے ہمارے گھر آئے ہوئے مہمانوں کے درمیان بٹھا گئی تھی۔ میں رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے آئے ہوئے مہمانوں کو حیرت اور خوشی سے ملے جلے تاثرات سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی ایک 16-17 سالہ لڑکی کو بھی میرے پاس ہی بٹھا دیا۔ کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے، وہ جیسے جیسے مجھے کہنے کا کہتے گئے تھے میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا۔ پھر وہی لوگ میرے پاس موجود لڑکی کے پاس گئے اور اسے بھی 3 بار قبول ہے کہلوانے لگے، جس کے بعد ہمارے ارد گرد موجود لوگ خوش ہو اٹھے تھے اور ہمیں مبارک سلامت جیسے لفظوں سے نواز رہے تھے۔ میں حیرت سے لوگوں کے خوش باش چہروں کو دیکھ رہی تھی جو میرے تایا تائی اور میرے والدین سے گلے مل رہے تھے۔ میں پھر اس شام کو بھول چکی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا اس شام مجھے اس شخص کے ساتھ ہمیشہ کے لیے باندھ دیا گیا تھا۔ بہت امیر کبیر تھا۔ میرے والدین نے میرا نکاح حسن سے اس شرط پر طے کیا تھا کہ وہ اپنی آدھی دولت میرے نام کر دے۔ حسن کے والدین جو میرے تایا تائی تھے، جن کی میں منظور نظر تھی، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے میرے والدین کی شرط مان لی تھی اور مجھے ہمیشہ کے لیے حسن کے نام کر دیا گیا تھا اور ساتھ ہی میں حسن کی آدھی دولت کی مالک بھی بن چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا تھا، میرا شوہر پڑھائی کے لیے بیرون ملک چلا گیا تھا اور میرے والدین نے میرا بھی لاہور کے بڑے سے اسکول میں داخلہ کروا دیا تھا، جہاں ہاسٹل کی سہولت بھی تھی اور میں وہیں رہ رہی تھی۔ میں سال کی چھٹیوں میں اپنے گھر آتی پھر دوبارہ چلی جاتی تھی۔ درمیان میں حسن بھی 1-2 بار گھر آیا تھا، مگر میرا اس سے سامنا ہی نہیں ہو پایا تھا۔ جب وہ آتا تو میں گھر پر موجود نہ ہوتی اور جب میں آتی تو وہ نہیں ہوتا تھا۔ ایسے آنکھ مچولی کرتے ہوئے 7 سے 13 سال گزر چکے تھے۔ میں 17 سال کی ہو چکی تھی اور حسن 30 سال کا ہو چکا تھا۔ میرے میٹرک کے پیپرز ختم ہو گئے تھے۔ میں اپنے گھر میں چلی آئی تھی۔ میں کچن میں موجود اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، تبھی کوئی میری پشت پر چلا آیا تھا اور مجھے آواز دینے لگا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئی، وہ کوئی اور نہیں میرا کزن تھا۔ میں انہیں دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ وہ خوبصورت خدوخال کے مکمل مرد تھے جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میں نے ان سے مسکراتے ہوئے کہا تھا، حسن بھائی، کیا آپ نے مجھے پہچان لیا ہے؟ میرے پہچان لینے سے اور میرے بھائی کہنے پر وہ حیران ہو چکے تھے۔ تبھی میرے پاس آئے اور میرے ہاتھ سے چائے کا کپ چھیننے کے انداز میں لیتے ہوئے مجھ سے بولے تھے، آئندہ مجھے بھائی مت کہنا۔ میں ان کے لہجے پر حیران و پریشان سی کھڑی رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ ایسا کیوں کہہ کر گئے تھے۔ پھر میں دوبارہ ہاسٹل چلی گئی تھی، اس بات سے انجان کہ لاہور سے میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور اس ایکسیڈنٹ میں وہ اپنی دونوں ٹانگیں کھو چکا ہے۔ کچھ دن بعد میں دوبارہ اپنے گھر آئی تھی۔ گھر میں کہرام سا مچا ہوا تھا۔ میری تائی تایا پریشان سے رہتے تھے۔ میری امی میری تائی کو سمجھاتی رہتی، پھر ان کی پیٹھ پیچھے میرے ابا سے کہتی کہ بھابھی ہمیں اپنے جال میں پھنسانے کے لیے آنسو بہاتی ہیں، جانتی جو ہیں کہ اب اپنے معذور بیٹے کے لیے کوئی اور چارہ نہیں ہے، اس لیے ابھی سے وہ ہمیں شیشے میں اتارنا چاہتی ہیں۔ میری امی کی بات سن کر میرے ابو کچھ سوچنے لگ جاتے، پھر کہتے، میں بھائی سے کہہ دوں گا کہ وہ ہمیں اپنے معذور بیٹے کے لیے قائل نہ کرے اور ہمیں ایسے بیچ مجدھار میں ڈولتے ہوئے رشتے سے چھٹکارا دلوا دے۔ میں اپنے امی اور ابو کی باتیں سمجھ نہیں پائی تھی۔ میری امی مجھے اپنے تایا کے پوشن میں جانے سے روکتی تھی۔ میں جب بھی اپنے تایا کے پوشن کا رخ کرتی تو میری امی میرا راستہ روک لیتی اور کہتی، کہاں جا رہی ہوں؟ ان کی بات کا مطلب سمجھے بغیر میں سادگی سے انہیں کہہ دیتی کہ میں تایا کی طرف جا رہی ہوں۔
تب وہ کسی نہ کسی بہانے سے میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے ساتھ لے جاتی اور دوسرے کاموں میں لگا دیتی۔ میں ان کی چال سے بے خبر کاموں میں مگن ہو جاتی۔ میں اس بات سے بے خبر تھی کہ میرے والدین میرا بچپن کا نکاح ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میرے کزن حسن سے میرا نکاح میرے والدین نے دولت کی لالچ میں آ کر کرایا تھا، کیونکہ میرے تایا بے پناہ دولت کے مالک تھے اور ان کے بیٹے سے میرے نکاح کی صورت میرے شوہر کی آدھی جائیداد پر میرا حق تھا۔ میں اس بات سے بھی بے خبر تھی کہ میری پڑھائی کا لاکھوں کا خرچ میرے شوہر نے اٹھایا تھا اور میرے پاس موجود ہر قیمتی شے صرف میرے شوہر کی وجہ سے تھی۔ ایک دن میں اپنی امی کے بارہا منع کرنے کے باوجود اپنے تایا کے پورشن میں چلی گئی تھی۔ میرے تایا کے گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، نوکر چاکر اپنے کام نپٹا رہے تھے، جبکہ ہمارا پورشن اتنا عالی شان نہیں تھا، نہ ہی اتنے سارے نوکر تھے جو ایک اشارے پر قدموں میں بیچ جاتے۔ میری تائی تایا اپنے کمرے میں تھے، تبھی مجھے اپنی تائی کے کمرے سے تائی کے رونے کی آواز آئی تھی۔ وہ نہ جانے کس بات پر رو رہی تھی۔ مجھے یوں ان کے کمرے میں جانا اچھا نہیں لگا تو میں واپس پلٹنے لگی تھی کہ مجھے ایک کمرے سے کچھ گرنے کی آواز آئی تھی۔ میں بری طرح سے چونک گئی تھی۔ جب میں اس کمرے کی طرف دوڑی، کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا اس کمرے کے بیڈ پر میرا کزن موجود تھا۔ وہ پانی کا گلاس لینے کے لیے سائڈ ٹیبل پر اپنا ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے، مگر ان کا ہاتھ کا دھکا لگنے کی باعث پانی کا گلاس زمین پر جا گرا تھا اور وہ پانی پیے بغیر ہی پیاسے رہ گئے تھے۔ میں ان کی حالت سے بے خبر اندر چلی آئی تھی، پھر گلاس اٹھا کر اس میں پانی بھر کر ان کی طرف بڑھا دیا تھا۔ مجھے اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ حیران ہوئے تھے، اس سے بھی زیادہ حیران وہ میرے یوں پانی دینے پر ہوئے تھے۔ تب میرے چہرے کو دیکھ کر وہ مسکرا اٹھے تھے اور مجھے شکریہ کہنے لگے تھے۔ ان کے شکریہ کہنے پر میں تھوڑی خفا ہو چکی تھی، تب بھی کہنے لگی، حسن بھائی اپنوں کو اتنی چھوٹی سی بات پر شکریہ نہیں کہتے ہیں۔ وہ میری بات سن کر چونک اٹھے تھے، پتہ نہیں ان کے چہرے کے زاویے کیوں بگڑ گئے تھے۔ میں ان کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے ان سے پوچھنے لگی تھی کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ میرا یہ سوال انہیں مزید حیران کر گیا تھا۔ تب وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولے تھے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور میں اپنی دونوں ٹانگوں سے معذور ہو چکا ہوں۔ ان کی مسکراہٹ میں درد چھپا ہوا تھا اور مجھے نہ جانے کیوں ان کا درد اپنے دل میں اٹھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں انہیں تسلی کے دو بول بھی نہیں کہہ پائی تھی۔ میرا جھکا سر دیکھ کر وہ مجھ سے دوبارہ بولے تھے، آتی رہا کرو، تمہاری موجودگی مجھے اچھا محسوس کروا رہی ہے۔ میں ان کی بات کے معنی سمجھے بغیر ان سے وہاں دوبارہ آنے کا وعدہ لے کر چلی گئی تھی اور وہ میرے جانے کے بعد مجھے نہ جانے کتنی دیر تک سوچتے رہے تھے۔ وہ ہمیشہ میرے منتظر رہتے تھے۔ میں جو اپنی پڑھائی میں مگن رہتی تھی، میرا دل نہ جانے کیوں اپنے کزن کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا۔ میرا دل چاہتا کہ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں، ان سے ڈھیر ساری باتیں کر کے انہیں ہنساؤں اور وہ بھی مجھ سے باتیں کرتے رہیں۔ میں اپنے بدلتے احساسات سے بے خبر انہی کے بارے میں سوچتی جا رہی تھی۔ پھر میں اپنے سارے کام چھوڑ کر اپنی امی سے چوری اپنے تایا کے پورشن میں چلی آئی تھی۔ اس دن میں اپنے شوہر کے کمرے میں آئی تو وہ اپنے ہاتھ میں کتاب تھامے ورق گردانی کر رہے تھے۔ میں ان سے فاصلے پر آ بیٹھی تھی اور پوچھنے لگی تھی کہ حسن بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ میری آمد سے پہلے ہی باخبر ہو چکے تھے۔ تب مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے تھے کہ بس اپنا وقت گزار رہا تھا، جو صدیوں جتنا لمبا محسوس ہوتا ہے، جن کی شامیں ایک سال پر محیط ہیں۔ میں ان کی بات سن کر شرمندہ ہو گئی تھی۔ پھر میں انہیں ہنسانے کے لیے ان کے ساتھ مذاق کرنے لگی، پر ہنسی بھی نہیں آتی تھی اور وہ صرف میرے دل کی تسلی کے لیے خوب ہنستے رہے تھے۔ میرے جانے کے بعد وہ ہمیشہ اداس ہو جایا کرتے تھے اور میں بھی ان کے پاس آ کر اداس ہو جاتی تھی۔ پھر دوسرے دن کا انتظار کرتی، ان کے پاس جانا اور ان سے ڈھیر ساری باتیں کرنا میرا روز کا معمول بن چکا تھا اور میں نہ جانے کتنی بار انہیں بھائی کہہ کر مخاطب کرتی تھی، مگر وہ اب مجھے روکتے ٹوکتے نہیں تھے۔ اس دن بھی میں انہیں کہہ رہی تھی، حسن بھائی پلیز اس روم سے باہر نکلیں، میں آپ کو ویل چیئر پر بٹھا کر لے جاؤں گی، باہر کی سیر کراؤں گی، آپ کھلے آسمان کے نیچے جائیں گے تو اپنے اندر
سکون اترتا محسوس کریں گے، مگر وہ میری ایک بھی بات نہیں سن رہے تھے۔ کمرے کے باہر میری تائی کھڑی تھی، وہ میری کھلتی ہوئی آواز سن کر میری موجودگی کو بھانپ گئی تھی اور میرے منہ سے اپنے شوہر کے لیے حسن بھائی لفظ سن کر حیران بھی ہو گئی تھی۔ تبھی انہوں نے میرا مسئلہ تایا تک پہنچایا تھا۔ تایا بھی یہ بات سن کر حیران و پریشان سے ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے میرے والدین سے میری رخصتی کروانے کا فیصلہ لیا تھا۔ اس شام وہ ہمارے پوشن میں آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرے والدین کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ وہ شاید ان کی وہاں موجودگی کی اصل وجہ جان چکے تھے، اس لیے ان کی کسی بات کا سیدھے منہ جواب تک نہیں دے رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میری تائی نے بات سجل کی رخصتی کروا دینی چاہیے، وہ اپنے نکاح سے بے خبر ہے اور اپنے شوہر کو بار بار بھائی کہتی ہیں۔ میری تائی کی بات سن کر میرے ابا، جو کافی وقت سے بھرے ہوئے بیٹھے تھے، وہ بھڑک اٹھے تھے۔ خاموش بیٹھے تایا سے بولے تھے کہ بھائی صاحب، ہمیں آپ معاف کر دیں، ہم اپنی خوبصورت کم عمر بیٹی آپ کے معذور بیٹے کے ساتھ رخصت نہیں کروا سکتے۔ آپ ہماری بیٹی کو اپنے بیٹے سے طلاق دلوا دیں۔ ہماری بیٹی کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے، اسے ایک سے ایک امیر کبیر خوبصورت لڑکا مل سکتا ہے۔ میں جو کچن میں موجود چائے بنا رہی تھی، اپنا نام سن کر میرے قدم وہیں ٹھہر گئے تھے۔ پھر میں بھی سارے معاملے کی سنگن لینے کے لیے وہیں چھپ کر کھڑی رہی تھی تاکہ میری امی مجھے دیکھ نہ لے۔ یہ سن کر مجھے بے حد حیرت ہوئی تھی کہ میرے والدین نے مجھ سے اب تک میرے نکاح کے بارے میں چھپا رکھا تھا، اور میں جس شخص کو بھائی سمجھتی آئی تھی وہ میرا ہم سفر تھا، میرا مجازی خدا تھا۔ مجھے اپنے والدین کی سوچ پر خامخواہ شرمندگی ہونے لگی تھی۔ میں زمین میں دھنسی جا رہی تھی۔ دوسری طرف میری ماں میری تائی سے کہہ رہی تھی کہ بھابھی، آپ اپنے بیٹی کو کہہ دیں کہ 2-4 دن میں وہ اس سے فارغ کر دے۔ ہماری بیٹی کو بہت اچھی جگہ سے رشتے آ رہے ہیں، اور ہاں، اسے یہ بھی کہہ دینا کہ وہ ہماری بیٹی کے نام جتنی دولت ملتی ہے وہ ساری اس کے نام کر دے۔ وہ ساری باتیں سن کر میں عجیب سے احساس میں گھری ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ پھر میرے تائی نے میرے والدین کا مطالبہ میرے شوہر تک پہنچا دیا۔ انہیں میرے والدین کا سابقہ رویہ دیکھ کر یہی امید تھی۔ پھر میرے والدین بھی میرے شوہر کے پاس گئے اور دوبارہ وہی سب باتیں دہرانے لگے تھے۔ تب میرے شوہر نے کہا تھا، میں اسے طلاق دے دوں گا، مگر جو وصیت تھی، وصیت کے مطابق آدھی دولت میری بیوی کو ملے گی، میری کزن کو نہیں۔ اگر سجل نہیں رہی تو اس کا میری دولت پر بھی کوئی حق نہیں رہے گا، اور نہ ہی میں اس کے پہلے کی طرح خرچے اٹھاؤں گا۔ میں وہیں کمرے کے باہر موجود تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج تک جو بھی میرے خرچے تھے وہ سب کچھ میرا شوہر اٹھا رہا تھا۔ میرے شوہر کی بات سن کر میرے والدین پر سختہ طاری ہو چکا تھا۔ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ وہ جو شارٹ کٹ راستہ اپنا کر امیر ہونے کے خواب دیکھ رہے تھے، ان کے خواب بری طرح چور چور ہوئے تھے۔ گھر آ کر بھی انہیں ایک گہری خاموشی لگ چکی تھی، اور میں ان کی خاموشی پر تڑپ اٹھی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اب بھی اپنے پہلے فیصلے پر قائم رہے، مگر وہ تو کچھ اور ہی سوچ رہے تھے۔ ایک دن میرے والدین میرے کمرے میں آئے تھے۔ میں جو ہر بات سے بخوبی باخبر تھی، میں نے ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ مجھے سب چیزوں کی خبر ہے۔ میں انہیں دیکھ کر مسکرا اٹھی تھی اور انہیں بیٹھنے کی دعوت دی۔ میری امی میرے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ سجل، ہمیں تم سے بہت اہم بات کرنی ہے۔ میں ان کی اہم بات جانتی تھی، مگر میں نے انہیں کچھ کہا نہیں، بلکہ انجان بنتے ہوئے بولی تھی کہ ہاں امی، کہیں جو بھی بات کرنی ہے۔ پھر میرے ابا مجھ سے بولے، بیٹا، ہم نے تم سے ایک بہت ضروری بات چھپا کر رکھی تھی۔ تم اپنے کزن حسن کے نکاح میں بچپن سے ہو، اور تمہارے تایا تائی چاہتے ہیں کہ وہ اب اپنی امانت کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم اب رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر چلی جاؤ۔ مجھے اپنے والدین کی یوں پینترا بدلنے پر بے حد دکھ ہوا تھا۔ میں اپنے والدین کی اصلیت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ مجھ سے دولت کی لالچ میں کروا رہے ہیں، ورنہ کچھ دن پہلے تک تو وہ مجھے طلاق دلوانا چاہتے تھے۔ پھر میں نے بھی ایک چال چل دی تھی۔ میں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ میں اپنے والدین سے کہنے لگی تھی کہ میں اپنے سے دگنی عمر کے مرد کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتی ہوں، اوپر سے وہ تو معذور بھی ہے۔ میں اس شخص کے ساتھ بالکل نہیں رہوں گی۔ مجھے ابھی اس رشتے سے آزادی چاہیے۔ میرے چیخنے پر
میری امی نے بامشکل مجھے خاموش کروایا تھا اور مجھے رازداری سے سمجھاتے ہوئے بولی تھی کہ تم رخصتی کے لیے ہاں کر دو، تمہارا شوہر ویسے بھی بیمار رہتا ہے، معذور ہے، اس کے جینے مرنے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ کبھی بھی مر سکتا ہے، پھر تم کروڑوں کی جائیداد کی تنہا مالک ہوگی اور تم جس جگہ کہو گی ہم وہاں تمہاری شادی کروا دیں گے، بس تم ابھی اس رخصتی کے لیے مان جاؤ۔ میں اپنے والدین کی سوچ پر صرف افسوس ہی کر سکتی تھی۔ میری والدہ مجھے کتنی دیر تک ساری اونچ نیچ سمجھاتی رہی تھی اور میں صرف سر ہلا کر ان کی تمام باتیں سنتی رہی تھی، ایسے جیسے سب کچھ سمجھ کر میں نے ان کی ساری باتیں مان لی ہیں۔ میں دوسرے دن اپنے تایا کے پوشن میں چلی آئی تھی۔ میرے شوہر کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، میں بغیر دستک دیے اندر آ چکی تھی۔ وہ اپنی ویل چیئر پر بیٹھے باہر کا نظارہ دیکھ رہے تھے یا پھر کسی سوچ میں مگن تھے۔ میں ان کے پیچھے جا کھڑی ہوئی اور دھیرے سے بولی تھی کہ آپ پہلے مجھے ٹوکنے کی بجائے یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ آپ میرے شوہر ہیں؟ میری آواز سن کر وہ چونک پڑے تھے، پھر انہوں نے اپنی ویل چیئر کا رخ میری طرف کیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولنے لگے تھے کہ جب سے تم نے پہلی بار مجھے بھائی کہا تھا تب سے ہی تمہیں بتانا چاہتا تھا، مگر جب سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تب میں نے کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا، یہ سوچ کر کہ اس رشتے کو ایک دن ختم ہی تو ہونا ہے۔ میں ان کی بات سن کر حیران ہو گئی تھی۔ پھر میں نے بھی بڑی رکھائی سے کہا تھا کہ مجھے آپ سے نہیں کسی اور شخص سے محبت ہے، وہ میرے کالج میں پڑھتا ہے، میں نے اسے میری فیملی سے ملوانے بلایا تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہمارا نکاح بچپن سے طے تھا۔ مجھے آپ سے اور آپ کی بے تحاشا دولت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرے والدین جان بوجھ کر میری شادی آپ سے کروا رہے ہیں تاکہ میں آپ کی دولت حاصل کر کے آپ سے الگ ہو جاؤں۔ آپ پلیز اس معاملے میں میری مدد کریں، میں آپ سے بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی مجھے آپ کی دولت کا تنکا بھی چاہیے۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر تک خاموش رہے تھے، وہ شاید اپنے آپ کو اندر ہی اندر توڑ جوڑ رہے تھے۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں جلد ہی تمہیں طلاق دے دوں گا اور تم اپنی مرضی کے شخص کے ساتھ اپنی پسندیدہ زندگی گزار سکتی ہو، اور تم اس دولت کی فکر نہ کرنا، میں اپنی آدھی جائیداد اپنی سابقہ بیوی کے نام کر دوں گا، تم اپنی زندگی جیو گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی اور ساتھ ہی تمہارے ساتھ گزارے ہوئے چند لمحے بھی مجھے یاد رہیں گے جس میں نے اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے اور کتنی ہی دیر تک خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ مجھے اپنے فیصلے پر خوشی ہو رہی تھی، میں اپنے فیصلے پر اندر ہی اندر خوش اور مطمئن ہو کر واپس لوٹ گئی تھی۔ پھر میرے گھر میں زور و شور سے میری رخصتی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ میری امی میرے لیے مہنگے مہنگے کپڑے اور جیولری خرید لاتی تھی اور مجھے دکھاتی کہ دیکھو میں کیسے اس شخص کو بے وقوف بنا کر اس کی دولت ٹھگ رہی ہوں، اب دیکھو کیسے میں اس شخص کو کنگال کرتی ہوں اور تم بھی کوئی کسر نہ چھوڑنا اسے لوٹنے میں۔ دوسری طرف میں خاموش رہتی اپنے شوہر کے انکار کی منتظر تھی کہ وہ کب شادی سے انکار کرتے ہیں۔ رخصتی سے ایک دن پہلے میرے شوہر نے ہم سب کو ایک ساتھ جمع کیا، میں بھی ان لوگوں میں شامل تھی۔ میں اپنے شوہر کے فیصلے کی منتظر تھی۔ تب میرا شوہر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا تھا کہ آپ سب رخصتی کی تیاری نہ کریں، میرے والدین اور میرے تایا تائی کو تو جیسے سختہ طاری ہو چکا تھا، وہ سب مجھے اور میرے شوہر کو دیکھنے لگے تھے کہ وہ ایسے کیوں کہہ رہا ہے۔ پھر میرے شوہر نے سب سے کہا تھا وہ یہ نکاح ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ سجل کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا موقع ملے، وہ اتنا خود غرض نہیں ہے کہ اپنی معذوری سے کسی معصوم کی زندگی تباہ کر دے۔ مجھے جہاں اپنے شوہر کی بات نے خوش کر دیا تھا وہیں وہ سب خاموش کھڑے تھے، ان لوگوں کی سانسیں رک گئی تھی۔ میرے والدین کے امیر بننے کے خوابوں پر اوس پڑ چکی تھی اور میرے تایا تائی خاموش کھڑے آنسو بہا رہے تھے، ان کی شاید اپنی اکلوتی اولاد کو لے کر سجائے گئے سارے خواب بری طرح ٹوٹے تھے اور میں خاموش کھڑی ان سب کو دیکھ رہی تھی کہ یہ تماشا ان کی زندگی پر کیسے کس طرح اثر ہوا ہے۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی، میرے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ احاطہ کر گئی تھی، کیونکہ اس دن بھی میں نے جان بوجھ کر اپنے شوہر سے جھوٹ کہا تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، جبکہ میرے دل میں تو ہمیشہ سے میرا شوہر ہی موجود تھا۔
جس کی محبت میں کب دیوانی ہو چکی تھی مجھے خبر نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کا امتحان لینے کی ٹھان لی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کتنا مخلص ہے، وہ کیسے اپنی بات پر قائم رہتا ہے، اور وہ میرے لیے ہوئے اس امتحان میں خوبصورتی سے کامیاب ہوئے تھے۔ میرے شوہر اپنی بات کہہ کر اپنی ویل چیئر کھینچ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ پھر میں نے سب سے کہا تھا کہ آپ لوگ کل کی رخصتی کی تیاری کریں، میں کل رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر جاؤں گی۔ میری بات سن کر جہاں میرے والدین حیران رہ گئے تھے، وہیں وہ خوش بھی تھے کہ ان کے ہاتھ سے دولت یوں چکنی مچھلی کی طرح نہیں چل رہی، بلکہ ان کے پاس امیر ہونے کا ایک اور موقع ہے۔ میں انہیں حیرت میں مبتلا چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ پھر دوسری رات میں رخصت ہو کر اپنے سسرے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے کمرے میں آئے تھے، مگر ان کے تاثرات کچھ اکھڑے اکھڑے سے تھے۔ وہ کمرے میں آئے تو مجھ پر غصہ ہونے لگے کہ تم نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ اگر یہ قربانی تم نے دولت حاصل کرنے کے لیے کی ہے تو میں اپنی آدھی دولت پہلے ہی تمہارے نام کروا چکا ہوں۔ میں جانتی تھی کہ ان کے رویے کی تلخی اور بے چینی میرے والدین کی وجہ سے تھی، اور ان کا غصہ ہونا بھی لازمی تھا، کیونکہ جب اپنے قریبی رشتے اپنے مفاد کے لیے تکلیف پہنچاتے ہیں تو دل بری طرح ٹوٹتا ہے۔ تب میں نے نرمی سے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا اور ان سے کہنے لگی تھی کہ اگر مجھے دولت چاہیے ہوتی تو میں بھی آپ کو اپنے والدین کی سچائی نہیں بتاتی۔ میں تو صرف آپ کا امتحان لے رہی تھی، آپ کو پرکھ رہی تھی کہ آپ کتنے سچے اور مخلص ہیں، اور آپ میرے لیے ہوئے امتحان میں کامیاب ٹھہرے ہیں۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اس لیے آپ کو پرکھنا چاہتی تھی۔ میری بات سن کر وہ حیران ہو گئے تھے، پھر میرے ہاتھ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ کر مسکرا اٹھے تھے۔ میں نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ میں بھی انہیں تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اور میرے وعدے پر انہیں پورا یقین تھا، کیونکہ میری آنکھوں میں ان کے لیے محبت کا سمندر جو موجود تھا۔ پھر ہم دونوں وہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر آ چکے تھے۔ میری محبت میرے شوہر کے اندر موجود نامحرومیوں کو ختم کر چکی تھی، اور میں جانتی تھی محبت سے بڑی دولت کوئی شے نہیں ہے۔ اس لیے میں نے محبت کی دولت سے اپنا گھر سجایا تھا۔ محبت سے بنے ہوئے گھر میں ہم بہت خوش ہیں، اور اللہ کے کرم